اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے۔ کوئی بھی خواہش نفسانی انسان کے ذہن میں پیدا ہو، فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو نفس کو خواہشات سے روکا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے۔ جتنا زیادہ عبادت کا بوجھ ڈالیں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ ذکر کریں، جتنا عبادت زیادہ کریں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ جس پر رب کا رحم ہوتا ہے اس بندے کا نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو نفس کا سیدھا ہونا مشکل ہے۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح کے لیے تین کام بہت اہم ہیں۔ پہلا کام مرشد کامل کی خدمت میں رہے، دوسرا کام اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے، اور تیسرا کام کہ دوسرے لوگوں سے عبرت پکڑے۔ امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب تفصیل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ نفس کی انانیت کو توڑتا ہے۔ شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ نفس کو پامال کرے اور اللہ کو ہی معبود حقیقی انسان بنائے۔ انبیاء نے آ کے وہی طریقہ سکھایا کہ جس طریقے پر چل کر انسان اپنے نفس کی مکاری سے بچ سکتا ہے اور اپنے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے جو مجاہدے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور موٹا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا نیک میں ہوں کوئی اور اتنا نیک ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے نفس پامال ہوتا ہے۔ لہذا بہترین طریقہ اپنے نفس کو کمزور کرنے کا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی اتباع کی جائے۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، چلنے پھرنے، ہر کام میں، ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی پیروی کرنا، اس سے نفس زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کیے جائیں، بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کو اور قوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے مجاہدے ان کی مرضی کے مطابق تھے۔ ان کے مجاہدوں نے ان کی نفس کی تقویت دی اور ان کے سوا ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرماتے ہیں مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کا کہ شریعت نے حکم دیا ہے 1 دینار خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی مرضی سے 1000 دینار صدقہ کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 دینار سے نفس کمزور نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں 1 دینار کے خرچ کرنے پر نفس کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کھانا کھانا اس سے نفس کمزور ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے پورا سال نفلی روزے رکھنا اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی تھی اور یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری تھی۔ نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے،
اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ انسان تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کرے۔ یعنی ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور فجر کی جماعت بغیر نماز کے پڑھے سو جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ غرض کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو اور دماغ سرداری کے مال خولیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو، نجات محال ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مرض میں ابدی موت آ جائے۔ پھر امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی تکرار سے نفس کا علاج بہت جلدی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے نا، یہ جتنا زیادہ کریں گے یہ نفسانی خواہشات کو مٹا کے رکھ دے گا۔ یہ کلمہ لا مٹا دیتا ہے انسان کے اندر سے نفس کی خواہشات کو۔ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس کے پاک کرنے میں بہت سی مفید اور نہایت مناسب ہے۔ بزرگان طریقت نے نفس کے تزکیہ کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے۔ تا بجا رو بلا نہ روبی را نہ رسید در سرائے الا اللہ، جب تک تو لا کی جھاڑو سے صفائی راہ کی صفائی نہیں کرے گا اس وقت تک تو الا اللہ کے باب میں داخل نہیں ہوگا۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب کہ لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفروا اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اللہ نے تسبیح زیادہ بیان کرنے کا حکم دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سب سے آخر پر لائے کہ میں بھی اب اپنا کام مکمل ہو گیا، حدیث کو حدیث تسبیح پہ ختم کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری تسبیح کو قبول فرما لے۔ جب مجھے استاد نے یہ حدیث پڑھائی تو میں نے کہا کہ استاد جی، محدثین نے تو بہت ساری وجوہات، کچھ 6-7 وجوہات لکھی ہیں کہ آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا، مگر میری لائن ہے یہ ذکر و سلوک والی، اور جس لائن کا بندہ ہو تو اسی کے خیال اس کو زیادہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں بتاؤں؟ کہنے لگے بتاؤ۔ میں نے کہا ہمارے پاس بندے آتے ہیں، پریشانی ہے، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی عمل بتاؤ حل کے لیے۔ تو یہ کام لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر پہ اس لیے لکھا کہ اب یہ طالبات پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، پھر ان کے رشتے آئیں گے اور ان کی شادیاں ہوں گی اور ان کو سسرال کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب یہ بچیاں حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں گی۔ مثلا ایک بچی کے رشتے نہیں آ رہے، اب وہ کیا کرے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو ماں باپ بچی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آئیں گے، کوئی مانگے گا رشتہ تو نکاح کریں گے نا، اور بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اب کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک عالم بن گیا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب قرضے سے کیسے نکلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عمل بتائے کہ میں اس حالات میں سے کیسے باہر نکلوں۔ تو سنیے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے نکل نہ سکتے۔ اب بتائیں کتنی بڑی قید تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سبق دے دیا کہ طالب علموں تم جاؤ گے، تمہیں اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ عاملوں کے بعد جا کے ایمان خراب کرنے کی ضرورت ہے۔ تم تسبیح پڑھ لینا، جس حال میں بھی ہوگے اللہ مچھلی کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے مسئلے کو اللہ حل کر دیں گے۔ تو جب میں نے استاد کو یہ بات کہی تو انہوں نے اس بات کو پسند فرمایا، میں نے آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کر دی۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔